مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع توحید کیا ہے۔ توحید، کلمہ توحید کا آپ مطالعہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لینا، یہ توحید ہے۔ توحید میں جو پہلا جملہ ہے وہ غیر کی نفی ہے اور اللہ کا اثبات ہے، یعنی اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لینے سے آپ موحد بن جاتے ہیں۔ جہاں تک الہ کا تعلق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے معبود، اس کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی آپ بلا چون و چرا اطاعت کریں اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ الہ ہے۔ یعنی جس کی بھی آپ نے الہ حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور اللہ کی مانی تو آپ موحد ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ نے اور معبود تلاش کر لیے جیسے کہ ہم نے کیے ہوئے، تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد نہیں تسلیم کرتے، اس کے ساتھ مزید بھی شریک آپ تسلیم کرتے ہیں، قولاً یا عملاً۔ عام طور پہ دیکھیں سامعین کرام، اس طریقے سے اس کلمہ طیبہ کی ہمارے ذہن میں تشریح نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مان کے باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، چاہے خواہشات نفس ہوں یا جو بھی ہوں، تو اس کے متعلق یعنی پھر بھی ہم مسلمان رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی توحید زبان سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کر کے عملی طور پہ بھی، تو پھر آپ اس کی اطاعت میں لگ جائیں، جٹ جائیں، اس کی اطاعت میں جٹ جائیں، تو اس کا نام توحید ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے سوا اور بھی کسی کی اطاعت کر لی، کسی اور کو بھی یعنی اپنا معبود تسلیم کر لیا، تو پھر آپ موحد نہیں رہتے، پھر آپ شرک میں جا پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ زندگی جو ہے ہم خواہشات نفس کی بنا گزارتے ہیں، اور توحید کا ایسا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اور یعنی اس بارے میں قرآن مجید بھی بالکل واضح ہے، جس نے بھی خواہشات نفس کی پیروی کی یا اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارنے لگا تو وہ شرک میں جا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو خواہشات نفسانی کی بربنا اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا ایمان باللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ اپنے قول اور عمل یعنی دل و جان سے یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کا حکم کون سکھائے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہی کا حکم ہے اور ہے تو اس کا حکم آپ کو کون دے گا؟ وہ رسول کی ذات دے گی۔ اپنے طور پہ آپ کسی بات کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے تاکہ آپ کو رسول کی طرف سے کوئی ہدایت نہ ملے۔ اللہ کا حکم آپ کو رسول کی ذات دے گی، رسول اس حکم پر عمل کا طریقہ بھی بتائے گی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق گزاری تو آپ موحد ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں اور آپ جنتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کے اصل مفہوم کو ہم پہچانیں، سمجھیں اسے، اور صرف اللہ کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بہت زیادہ کی ہے قرآن میں، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم